پہلا خلیفہ آؤ جی اللہ نے ہدایت کا معاملہ شروع کیتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے ملائکہ سے کہا، تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ساڑھے ہاں خلافت تو وڈی شہدانہ نبوت ہے، خلافت تو وڈی شہدانہ رسالت. سید زمیندار ہو گئے 20 مربے دی زمین ہو گئے، ان کو آکھے نا چودھری صاحب ہوندہ ہو رہا میں نے چودھری کیوں آکھے؟ ہو سکے زمین دی وجہ، ہو سکے زمین بعد دہور بھی چودھری بڑے نے زمین آڑے، میں سید ادھا مطلب ہے وہ زمیندار ہو کے بھی سید اکرانا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا کہ چودھری تو سید وڈا لفظ ہے. بھئی چودھری تو کوئی بھی زمیندار ہو سکتا ہے کہ 20 مربے ہوئے کسی دی 40 مربے ہوئے وڈا چودھری ہو گیا، لیکن وہ آندھا یار میں چودھری نہ آکھیا گا، میں نے سید آکھیا گا. ادھا مطلب وہ سمجھتا کہ چودھری نہ سید دی لفظ وڈی ہے تو بہتر ہے. یہ حضرت آدم نبی بھی سان تے رسول بھی سان. اللہ فرمایا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو آڑی کیا بات ہو سمان دی میں پیانا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی حسن ہے، رسول حسن ہے، صفی اللہ حسن ہے، علیہ السلام حسن ہے. اللہ اندہ میں نبی بنا رہا ہوں، میں رسول بنا رہا ہوں، میں علیہ السلام بنا رہا ہوں، میں صفی اللہ بنا رہا ہوں. نہیں، اللہ فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ خلیفہ بڑا ہوندہ کہ نبی بڑا ہوندہ؟ بولو بولو یارہ اس میں نے عرف عام میں نبی بڑا ہوندہ. تے اللہ تو آخ میں نبی بنا رہا ہوں، تو نبوت بھی چھڑ کے رسالت بھی چھڑ کے تے آنا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. جڑی میں سمجھ آئی ہے میں علماء دے سامنے بھی بیان کر دیتی ہے، توڑے سامنے بھی کر دینا. جڑی میں سمجھ آئی اللہ جانتا سا ایتھوں نبوت پہ شروع کی تے مصطفیٰ تے نبوت مکنی. جدن نبوت مکی جھگڑا نبوت نہیں ہونا، خلافت تے ہونا. کیا بات ہے؟ جدن نبوت ختم ہوئی ادن جھگڑا نبوت نہیں ہونا، رسالت نہیں ہونا، خلافت نہیں ہونا. اللہ نے گالی خلیفہ دی کی تھی. پنگالی میں نے کسے ساتھ لیا ہے، اگر اس غلطی بھی کیتی ہو گئی ساتھ تو اس لیا نہیں تو تسی بہ گئے. جے کوئی بندہ آکھے میں علی ناصر میں پڑھانا ہے پنگالی تو تواڈے واسطے پڑھانا ہے، تسی آکھو رہن دو. میرا خیال ہے جڑا پڑھانا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا تو جڑا پڑھنا چاہتا ہے میں کی سوچاں گا. تواڈے متعلق تسی سوچ لو کہ تسی تانوں ایک بندہ آندا کہ میں علی ناصر کو پنگالی پڑھانا چاہنا تے جنہ سننا ہے وہ آکھن رہنی تے ایویں کو فساد ہی نہ ہو جائے. تواڈی کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے گل سمجھ گئے ہیں؟ یہ مطلب ہے مینوں بندے فسادی سمجھ دے. پہلی گل تے جڑا پڑھانا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا تے جڑا پڑھنا چاہتا ہے وہ کی سوچے گا. لو جی اللہ فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنان لگا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تے اگے جڑے سن ملائکہ تے جڑے جن انہاں کھا رہن دے ایویں جھگڑا ہی ہونا. سبحان اللہ. انہاں کھا رہن دیو ایویں فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا. میں سوچ رہا ہوں کہ جنہ جڑے پہلے سن رہن تھے یہ اللہ انہیں دے متعلق کی سوچ دے ہوں گے. تے جی حضرت آدم نے پتہ لگا ہوئے گا کہ یہ میرے متعلق آتے سن رہن دے تو وہ کی سوچ دے ہوں گے. میں فرشتیاں دی گل پہ کرنا، میں جنہ دی گل پہ کرنا. انہیں سارے رڑ کے آکھیا رہن دے، نہ آکھیا ہوئے تو میں مجرم ہوں. انہیں آکھیا رہن دے تو نہ بنا. حرام ہے جی اللہ تے اینا اثر ہویا ہوئے. اللہ فرمایا بنانا میں تو اٹھے مشورے دا محتاج نہیں. تے سارے کٹھے ہو کے پہندے سن نہ بنا. شکریہ کہ بلا سارے کٹھے ہو گئے. ایڈا کٹھے ہو کے کوئی آندہ نہ کر، کٹھے ہو کے انہوں آندے نے اجماع. مولویاں دی زبانچ اجماع آندے نے، اجماع جنہوں مجتمع جنہوں اجتماع بھی آندے. اب بندے کھلو ہوں اجتماع پہ کر دے تھان تھان. اب بلان دے خلاف ہے مطلب جمع ہوتے ہیں. یہ جننے ادو ہے سن جن تے جننے فرشتے انہاں جمع ہو کے اجماع کر کے آکھیا کہ رہن دے. اجماع کر کے آکھیا رہن دے. رکھ ہوئی مولوی قرآن تے ہاتھ. اللہ اجماع دی مننی ہے. پرانے بندے جڑے بیٹھے نے انہاں نال میری گل صدقے جاواں. اللہ اس اجماع دی مننی ہے تے اجماع بھی ہو جڑا فرشتیاں دا اجماع ہے، نوریاں دا اجماع ہے. او جڑے گناہ ہی نہیں کرتے، جڑا اللہ بے گناہاں تے معصوماں دا اجماع پسند نہیں کرتا، او گناہگاراں دا اجماع پسند کرتا. کمال ہے جائے. اللہ نے پورے اجتماع ہوا کیا انی عالم ما لا تعلمون. خبردار چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں. تمہاری کیا بات ہے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم. بولو کی اللہ نے آکھا جو میں جانتا ہوں وہ تم.
نہیں جانتے، نتیجہ دیا وہ اللہ کیا جو میں جان نہ جان دے ہو، انہوں نے کہا نہیں. پھر اللہ نے کہا میں جو پوچھنا ہو دسو. کہنے لگے قالو سبحانک لا علم لنا، ہمیں کچھ نہ پوچھنا، تیری ذات پاک ہے، ہمیں کسی شے کا علم نہیں ہے. اللہ فرمائے علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت اچھ مشورے نہیں دے دے. کیا بات ہے، تو سال اٹھاؤ میرے نام، میں خلیفہ پہ بنانا، علم بھی کوئی نہیں، ایمیں ہی مشورے، نہ بنا نہ بنا نہ بنا. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں یار جب بے علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا، بے علم خود خلیفہ کیسے بن گیا؟ سبحان اللہ. میں معیار خلافت دس لگا. شکریہ. معیار خلافت کی اللہ نے فرمایا یا آدم جی انبیوہم بیاسمائہم فلما انباءہم بیاسمائہم. پھر حضرت آدم سے اللہ نے کہا جو میں پوچھتا ہوں بتاتا جا. اللہ پوچھتا گیا، وہ بتاتے گئے. یہ مطلب ہے معیار خلافت یہ ہے کہ خلیفہ پوچھنے والا نہیں ہوتا، بتانے والا ہوتا. کیا بات ہے یار. ملائکہ کے پاس خلافت نہیں تھی، خلافت حضرت آدم کے پاس تھی. نہیں سواد نہیں ہے. حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بھی علیہ السلام تے حضرت آدم بھی علیہ السلام کی پیانا فرشتے علیہ السلام ہے نہیں تے آدم علیہ السلام. رکھ بھائی مولوی قرآن تے آتا تمہیں کدی رکھ، تمہیں کدی رکھ تے 10 وہ بھی علیہ السلام. شکریہ کرنا وہ بھی علیہ السلام. 10 ملائکہ تے آدم برابر نہ. صدقہ جاواں صدقہ جاواں یارہ ملائکہ بھی علیہ السلام تے آدم بھی علیہ السلام. علیہ السلام تے علیہ السلام تے برابر ہونا چاہیے. نہیں نا نہیں نا. کیوں؟ اس واسطے خلیفہ ہوئے. آدم انہوں دے سامنے نہیں چکیا، وہ آدم دے سامنے چکیا. سبحان اللہ. پھر عرض کر حضرت آدم کسے فرشتے دے سامنے نہیں چکے، وہ یارہ فرشتے آدم دے سامنے چکے نہیں. میں نے مجھے لگتا ہے جی میں بندے نو پہلے دن پتہ لگے. پتہ تو انہوں اگے بھی ہے. کون چکیا سی؟ آدم کے فرشتے. فرشتے حضرت آدم کے سامنے اے علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے تھے. میں پہنا علیہ السلام کے سامنے سجدے میں تھے. 10 بیگا بندیاں نو وجہ کیا تھی؟ برابر ہوتے تو ایک دن فرشتے سجدہ کرتے، دوسرے دن آدم ان کو سجدہ کرتے. نہیں، جب سجدہ کیا فرشتوں نے، ایک بار بھی کیا تو فرشتوں نے کیا. کسے؟ آدم کو. اور بتاؤ تو صحیح اس کے محترم اور معظم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کہے گی جی فی الارض خلیفہ. وہ خلیفہ تھا، وہ خلیفہ تھا. اللہ کے بندو جب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی برابری علیہ السلام نہیں کر سکتے، رضی اللہ اس کے برابر کیسے؟ مہربانی جی شکریہ. آباد رہو. بہت شکریہ. اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے ملائکہ جھکے اور اللہ نے فرمایا خبردار وہ بتانے والا ہے، وہ بتانے والا ہے، تم پوچھنے والے ہو. جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ بتانے والا ہوتا ہے. اسا پہلا خلیفہ امیر المومنین نو منے ہیں علی ابن ابی طالب. آخری انہوں منے ہیں جنہوں روز زیارت کھلو کہنے السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. بولو یار یا امام الانس والجان یا خلیفۃ الرحمن. پہلا ہم نے علی کو مانا، آخری ہم نے مہدی کو مانا. میں 12 چھڑ دینا، چھڑا لے آجا چھڑا لے. 12 چھڑ دینا جتھے تو آنے انہوں خلیفہ سمجھ کے او دی تحلیل تے سجدہ کرنا. پہلا تو 10 نہ 12 جو ایک 10 جس زندگی چے ایک واری کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے. کیا بات انہاں دے علم چ کسے اضافہ کیتا. میں دوسری آیت مزید پڑھوں. سبحان اللہ.
میں دوسری آیت مجیدہ پڑھ سورہ مبارکہ آراف پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 راتاں دا وعدہ کر کے گئے سن. اللہ فرماتا پھر 10 وچ شامل ہو گئیاں تے 40 راتاں واسطے حضرت موسیٰ قوم چوں نکلے. کنیاں راتاں واسطے؟ مہربانی 40 راتاں واسطے. ویسے بندہ ایک رات واسطے بھی گھر جان لگے تے 50 کو پکیاں کردا ہے. اے لیلا اندر بنیا جے کوٹھے تو مجھیاں لا لیا جے. میرا خیال ہے تھوڑی سمجھ آ گئی دوستاں سارے یار. میں میرا خیال ہے بہت ہی پینڈو گل کر چھڑی ہے. چلو شہر دے بندے آندے ہون گے گڈی دا دھیان رکھیا جے پراڈو باہر کھلوتی چلو لیلے والی گل چھڈ دینے ہاں غریباں دی گل ہے. امیر بندہ آکھے گا پراڈو باہر کھلوتی ہے دھیان رکھیا جے تے گیٹ دی چابی اندر بند کرا جے دھیان نہ کرا جے دھیان نہ کرا جے دھیان نہ کرا. بندہ ایک رات واسطے گھر چھڈے تے اینی فکر کردا ہے اے محمد پوری امت نو بغیر بے فکری نال چھڈ کے انتہائی افسوس دی گل ہے. 40 راتاں واسطے حضرت موسیٰ قوم چوں نکلے نے وہ طور تے گئے نے تے اللہ نے فرمایا ذرا کہہ دو کیا میں خلاف روپیہ پڑھنا. فرماتے نے وقال موسیٰ لی اخیہ ہارون نخلفنی فی قومی. قوم میں کھڑا کر کے حضرت موسیٰ ہارون کے متعلق کہہ رہے تھے لوگو یہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے. سبحان اللہ. یہ میرے بعد تم میں میرا. حضرت موسیٰ نے اپنے دوستاں نال مشورہ کیتا ہوئے میں مجرم رات نو بندے کٹھے کیتے ہون میں مجرم برادری ستی ہوئے میں مجرم. موسیٰ کہہ رہے تھے بس یہ میرا خلیفہ ہے. میں کیا موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگوں کو پوچھ لو فرمایا جو لوگوں سے پوچھ پوچھ کے بنایا جائے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوتا. کیا بات ہے. بنا کے گئے نہیں گئے بولو بولو کنوں حضرت ہارون. یہ جدو حضرت موسیٰ بنا کے گئے نہیں ہاں پھر مگروں بندیاں صرف ہارون نہیں منے کدوں بندے تیلان بھی چھڑ گئے. اے قرآن نے انہاں بچڑا پھڑ لیا بچہ بچے نو پوچھنے لگ بچے کے سامنے کھلوتے سن سارے حضرت موسیٰ تو بعد. یہ 40 راتاں واسطے نبی جائے تے قوم دی اے حالت ہوندی ہے. کیا بات ہے. تے جنہاں نو پتہ ہوئے قیامت تک جا رہے ہیں انہاں دی کی حالت ہوگی. 40 راتوں واسطے گئے تے اے قرآن ہے خدا دی قسم قرآن نے وہ عکاسی کی تھی. اللہ فرماندا ہے کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا. علم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین. وہ اتنے ظالم نکلے کہ اس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے جو نہ بول سکتا تھا نہ ہدایت دے سکتا تھا. ہائے ہائے. جو نہ بولنے کے قابل تھا نہ جو ہدایت دینے کے قابل تھا اور سارے بچے آگے کھلو گئے سامنے بچے دے. قوم میں نہیں بگڑ گئی. چلو تہاں چھڑنا تے ہارون نو چھڑو تسی اللہ نو چھڑ گئے. صدقے جاواں چھڑنا تے ہارون نو چھڑو. انہوں آکھو اسی تینوں خلیفہ نہیں ماننا. انہوں ہارون چھڑ کے سیدھا وچھا کھلا کے وہ دے سامنے آنجی ہو گئے. اے دا مطلب ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑتا ہے نا اسے توحید بھی چھوڑ دے. ہائے ہائے کیا بات ہے. جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑے وہ توحید کا بھی منکر ہو گئے. توحید کے منکر ہو کے بچڑے کو پوجنے لگے. اے قرآن آیت نمبر 150 سورہ مبارکہ آراف ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ انہوں دی تشریح دی. شاہ عبدالقادر محدث دہلوی انہوں دی تشریح وہ فرماتے ہیں حضرت ہارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے. کنیا بندے ہاں کی تھی میرے نام. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون اور ان کی اولاد موسیٰ کی امت میں امام تھے. یہ دا مطلب موسیٰ امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں گئے. امامت بھی دے کے گئے ہیں خلافت بھی دے کے گئے ہیں. کنوں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان کے نہیں سواد نہیں آیا ان کے بیٹے امت موسیٰ میں امام تھے. ہون پتہ لگ گئی رسول نے کیوں کہ یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون و موسیٰ سے تھے. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ سے علی کی نسبت مصطفیٰ سے قرآن اور حدیث کے مطابق جس طرح موسیٰ کی امت میں ہارون اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام کوئی نہیں محمد کی امت میں علی اور اس کے بیٹوں کے علاوہ امام.
اصولی طور پہ امام بھی علی اور علی کے بیٹے ہیں، خلیفہ بھی علی اور علی کے۔ سبحان اللہ۔ لو جی میں بالکل قریب آ گیا، ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اے جے قرآن، اے تشریح لکھی ہے، فوٹو بنا لو، واٹس ایپ بھیج دیا گا، نہ بناؤ نہ بناؤ، میں کہوں نہ بناؤ ضرور، ویسے کدی انج دی بھی فوٹو بنا لی دی، اتنے بندیاں دے نعریاں دی بکری فوٹو آتی ہے، رون دی بکری فوٹو آتی ہے، کھلون دی بکری فوٹو آتی ہے، کنے بندے کدے سامنے کھلوتے ہیں، ایک کدی کدی قرآن دی فوٹو بھی لے لیا کرو، مہربانی ساری زندگی اپنی ہی بنوانی ہے جی، قرآن دی فوٹو۔ حالات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، میں پھر عرض کر مباہلے وچ 5 ہی گئے سن تے 5 ہی رہن گے۔ 5ویں جماعت دی اسلامیات دی کتاب چ لکھیا ہے کہ رسول اللہ گئے نے، امام حسن تے حسین گئے نے، بی بی زہرا گئے نے تے علی گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھیا کہ جب 5 نکلے ہیں نا مدینے سے باہر تو پیغمبر نے کہا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 5ویں جماعت دی کتاب میں شیعہ نو آکھیا ہے لائبریریاں بڑیاں نہ خریدو، 5ویں جماعت دی اس ویلے کتاب جی اسلامیات دی ہے خدا را خرید کے کول رکھ لو، 98 روپے دی ہوندی۔ ہن کئی بندے دل کرے سوچتے ہیں ہر گل بندہ منفی سوچ بہتے بندے رکھتے ہیں، دل کرے آکھن خورے سے مولوی دا بک ڈپو ہے یا یہ کوئی کتاباں والا یار ہے کتاباں پہ بکواندا ہے۔ میں تمہیں پکی گل پہ دسنا، میں کسی خرید کے رکھ لو، میں قرآن پاک سعودی عرب تو جڑا ہوندا ہے نا ہر سال نواں جی اردو ترجمے نال وہ بھی خرید کے رکھنا تے دھیان نال وینا کہ اجے وہی 5 نے نا، اوہی مصطفیٰ منتظر زہرا تے حسنین شریف ہے۔ پھر میں آکھیا 5ویں جماعت دی کتاب مسلمانوں مومنوں شیعوں خرید کے رکھ لو، انہاں دا کوئی پتہ نہیں جی، انہاں نوں عادت جے باہروں لیا کے بندے وچ پان دی۔ میں تانوں پکی گل پہ دسنا، درود وچ بھی شامل کرن دی عادت، پتہ نہیں حالات کی بننے نے۔ ایک 98 روپے دی کتاب آندی ہے، ہن بھی پیا نہ خرید لو۔ جڑا میں خدشہ ظاہر کیتا بندے سمجھیا اس تقریر بنا لئی ہے، میں تقریر پیا کردا ہے، خدشہ میں ظاہر کیتا سی۔ میرے کو اس ویلے موبائل چ ویڈیو آ چکی ہے تے اس مولوی آکھیا ہے کہ صرف 5 نہیں گئے، ایک صحابی اور انہاں دی بیوی تے سارے بچے بھی نال گئے نے، ایک صحابی اور انہاں دی بیوی تے سارے بچے بھی نال گئے۔ پھر ہن آرام جی بولو، میں جو عرض کیتی سی کتاب خرید کے رکھ لو، ہن بھی رکھ لو۔ 5ویں جماعت دی اسلامیات دی کتاب 22-23 دا جڑا نصاب ہے نا 21-22 دا وہ رکھ لو خرید کے، انہاں دا کوئی نہیں جے پتہ، انہاں دا کوئی نہیں جے پتہ۔ وہ میں خدشہ ظاہر کیتا سی، ویکھو قدرتاً ایسا ہویا ہے، میں کوئی پروگرام نال ایسا نہیں کیتا، مینوں کسی بندے ویڈیو بھیجی ہے، وہ مولوی دی میرے کول موجود ہے، وہ تے میں انشاءاللہ کسی وقت پوری تے بحث کراں گا۔ وہ لکھدا کہ صرف رسول تے زہرا تے حسنین تے علی گئے نے، یہ تساں اگے بھی سنیا ہے، ہن میں تانوں نویں گل دساں۔ اس نویں گل کی دسی ہے، ایک صحابی تے پورا انہاں دا ٹبر، دوجا بھی صحابی تے پورا انہاں دا ٹبر، او کو موبائل وچ میرا حلوی 22 جی لے گئے جی۔ میں تے لمبی گل نہیں کردا، ایکو ہی گل کردا، ایکو ہی۔ اگر کوئی اور بھی مباہلہ میں تھا تو اس نے اپنی پوری زندگی مباہلے کی صداقت کو اپنے لیے دلیل کیوں نہیں بنائے؟ وہ یار مباہلے سچے جو گئے تھا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ہن بھی کتاب خرید کے رکھو، انہاں اور بندے شامل کرنے جی، انہاں چادر تطہیر دے اندر بھی جی شامل کرنے جی، خرید کے رکھ لو خدا واسطے۔ میں ہن بھی پہنا اے بھی سامنے رکھ لو، اجے تک تے لکھیا نہیں، کل دا مینوں پھر پتہ نہیں، کل دا پھر پتہ نہیں۔ انہاں لکھیا خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ چلو تساں اینوں ککھ بھی نہیں سمجھیا، جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ کوئی بندہ زیدی صاحب کی طرف پڑھے، لوگ کہتے ہیں آج تو زیدی یاد آ گئے۔ کوئی بندہ مولوی اسماعیل صاحب کی طرف پڑھے، لوگ کہتے ہیں یار آج آپ نے ایسا پڑھا کہ ہمیں تو مبلغ اعظم یاد آ گئے، ہے نا؟ ہے نا؟ یادگار کسے کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے، جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے۔ اور فرماتے ہیں نبی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھتے جاؤ محمد یاد آتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے اٹھاؤ میرے لوگ، تسی میں صرف مولوی دے طور تے جان دے ہو، خطیب دے طور تے جان دے ہو، جدو میں ٹیچر ساں تسی اس دور تو واقف نہیں۔ ہن کوئی مینوں بندہ
ویکھے گڈی تے وہ آکھے گا نہیں وہ نہیں، وہ کول سائیکل سی، سکولے سائیکل سے جانا سی۔ ہوں جی نے مجھے سائیکل کے دور کا ویکھیا ہے انہوں یاد ہو ہی رہ گئی ہے نا، یار جن نے مجھے سائیکل کے دور کا ویکھیا ہے، سائیکل کے دور کا انہوں یاد ہو رہ گئی ہے کہ یہ مولوی جڑا بنے ہیں، کئیاں نوں یہی بڑا دکھ ہے بھی سائیکل تو گڈی تے کیویں آئے، انہوں نے یہی بہن نیندر ہی نہیں پیا۔ وہ اللہ دے بندے ایک باری علی دی جُتی چوم کے تے ویکھو یار، ایک باری شبیر دی بارگاہ جا کے تے ویکھو، وہ بڑے بے نیاز ہیں، بڑے بے نیاز۔ قبلہ مہربانی میرے محترم سامعین، وہ جنہیں میں نے پیچھے ویکھیا سائیکل تے، وہ سائیکل ایک بار ہوں سائیکل تے بندے ویکھے وہ دی یاد ہو رہ گئی۔ یہ مطلب ہے کہ ہوں میرا دل اندروں ہو سکتا کرے کہ وہ بندہ کوئی نہ ہی ملے، میرا کردہ نہیں، ویسے میں آپ جانا ہونا سکولوں جتے پڑھاتا رہا جی میں آپ جانا اور پرانیاں یاداں تازہ کرنے واسطے جانا، میں کہڑا سکولوں کو شہر لے کے نہ سکے۔ ہاں نہیں، میں ٹیچری کی ہے، میرے شاگرد بھی موجود ہیں الحمدللہ، وہ بھی جوان ہو کے وہ بچے ہو چکے ہیں۔ میرے محترم سامعین 86 میری اپوائنٹمنٹ ہوئی، 1986 میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے سکول ٹیچر، 12 سال میں سکول ٹیچر رہا۔ ہوں وہ یاداں ہو رہے ہیں، ہوں یاداں ہو رہے ہیں، ادو مجلساں ہوندیاں سن، ہوں ادو سکول ہوندا سی، ہوں مجلساں نے پتہ نہیں اگوں کی بننا ہے۔ یہ مطلب میری پوری زندگی دیاں یادگاراں وچ سکول بھی موجود ہے، سائیکل بھی موجود ہے، صدقے جاواں بچیاں نوں پڑھانا بھی موجود ہے نا، وہ یادگاراں ہے نا۔ یہ مطلب میری پوری زندگی الحمدللہ جے تے میں کدھر چوری چکاری نہیں کیتی تے پھر میری پوری زندگی یادگار تے جتھے کتے لڑ کے بوٹی والے پکوڑے کھادے ہو آیا یاراں دوستاں جو بہ کے، ہن میرا دل کرنا ہے کدی وہ بوٹی جنہاں نال لڑ کے پیتی ہے کدی وہ مر گئے ہون تے بہت اچھی گل ہے، مت وہ گل شروع کر دین، وہ گل پیغمبر کی پوری زندگی یادگار ہوتی ہے۔ سارے اٹھا، جس کی زندگی میں کوئی عیب نہ ہو اسے پیغمبر کہتے ہیں۔ قرآن سورہ مبارکہ حجر آیت نمبر 72، چلو یہ بھی بھول کے والی گل ہے، آیت نمبر 72 اللہ فرماتا ہے لعمرک محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، مجھے تیری ساری حیاتی کی قسم۔ یہ مطلب ہے نبی کا بچپن بھی یادگار، نبی کی جوانی بھی یادگار، نبی کا بڑھاپا بھی یادگار۔ یہ مطلب ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ اب نبی کے خلیفے تلاش کرنے ہیں تو وہ بندے تاریخ میں ڈھونڈو جن کا بچپن بھی محمد کی طرح ہو، جن کی جوانی بھی رسول کی طرح ہو، جن کا بڑھاپا بھی نبی کی طرح۔ کی خیال ہے تواڈے سامنے میں وہ خلیفے کرن لگا؟ سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت پڑھنے کی کراں جڑی پہلا پڑھی سی سب تو او دا نمبر بھی 12 سی، سورہ بلد دا میرا ہاں چیتا ہو رہے کسے نوں رہ گیا ہو گئی۔ کدی کدی کو بچہ پوچھتا کنے نمبر آئے تھے، جنہیں گھر جا کے پڑھنی ہوئے انہوں تو پتا ہوتا، پوچھ لینا چاہیے۔ میں مار کے لبی یہ کر انہی آیتاں تے نشانی لگی کل آئی 12 نمبر آئے تھے سورہ مبارکہ بلد دی۔ اللہ فرماتا ہے ہدایت میرے سے میرے لو فریدو اگے مجلس کوئی نہیں۔ سورہ بلد دی آیت دا نمبر بھی 12 تے جڑی ہن پہ پڑھنا سورہ مائدہ دی اے دا نمبر بھی 12۔ اے تہاڈا خیال نمبر میں لائے پرانے لگے نے؟ لو جناب علی اللہ پاک نے سورہ مبارکہ مائدہ دی آیت نمبر 12 کی فرمایا، خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، 12 چھوڑ کے جا رہا۔ اے قرآن نہ ہوئے میں مجرمہ۔ فرماتے ہیں پیغمبر نے جب موسیٰ والی بات سنا لی تو صحابہ نے ضرور پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ موسیٰ اور اس کے 12 نقیب ہمیں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا۔ کنے چھڑ کے جا رہے ہیں؟ لطف آ گیا قبلہ 12۔ نبی کنے خلیفہ چھڑ گئے 12، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ ہم نے 12 مانے ہیں، لوگوں کو 12 پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے کسے پوچھا 12 کڑے نے؟ انہوں نے کہا 4 پہلے خلیفے، چلو مک گئی، باقی 8۔
لگے وہی تو زمانے والے حدیث نے لکھا ہے کہ علماء نے بڑی کانٹ چھانٹ کی ہے. میں پنگالی آیا کہ اٹلی آ گئی. میں پہنا کانٹ چھانٹ کنوں آندے ایتھے کنے بندے پڑھنے نے آج بانی بیٹھے نے بانی کنے بندے پڑھنے 6 بندے پڑھن گے آج. انہاں آخر کوئی 200 بندہ جو پڑھتا بھی جو کو کانٹ چھانٹ کیتی ہوئے گی. وہ یارا کانٹ چھانٹ کا مطلب ہے او رکھ لیے کہ او رکھ لی او ٹھیک ہے کہ او ٹھیک ہے او ٹھیک ہے کہ او ٹھیک. اے بانی بہ کے کانٹ چھانٹ کرتے جی. ایک آندہ انہوں رکھ لیے وہ آندہ رہن وہ آندہ انہوں آخر تک رکھ لیے نال تا آندہ وہ نہیں ہوں اینے جوگا او نہیں ہوں اینے جوگا. یہ تینوں پتہ ہے آخر تک انہوں رکھنا چاہیے اللہ نہیں پتہ آخر تک انہوں رکھنا چاہیے. بھائی تو کیا بات ہے تھوڑی محنت کانٹ چھانٹ ہے سبحان اللہ. کانٹ چھانٹ روز بندے کرتے ہیں. کیلے لین لگے بندے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں کنوں لین لگے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں. لاہور کانٹ چھانٹ ذرا مشکل ہے کیونکہ لاہور اللہ دے فضل نال او شہر ہے جتھے جویں دا پھاڑ ہوئے اس رنگ دا بلب لایا ہوتا. یعنی جے لال بکھانا ہے تو لال بلب لائے ہیں پیلا بکھانا ہے تو پیلا بلب لائے ہیں اور ریڑیاں والے نال بیٹری رکھی ہے تو نال سرخ رنگ دا بلب لایا تاکہ سارے سیب سارے ہو گئے لال ہے بھائی لال ہے. جڑا بندہ رات نو لال ویکھ کے آندا ہے اس ویلے چٹے سفید سیب ویکھ کے تے ماں کچھ نہ آکھے بہن کچھ نہ آکھے بیٹی کچھ نہ آکھے تے اہلیہ محترمہ تے انشاءاللہ اسے واسطے پیدا ہوئے انہاں آخنا انا ہوئے ایسا رات کی لین دیں. یہ مطلب رات دے اندھیرے وچ لال بلب لا کے وکھائے ہو گئے رنگ انہاں دا ہو نہیں سی وکھائے ہو گئے. بڑی بھی بندہ کانٹ چھانٹ کرے تے پھر بھی وچوں کو پیڑے آ ہی جاندے نے. مہربانی کر بندیاں دی کانٹ چھانٹ آپ نہ کر او دے کول پوچھے تو بنائے کمال کیسے نے. شکریہ قبلہ تو بنائے کمال کیسے نے کیونکہ رات نو سرخ رنگ دا بلب لا کے لال سیب پکھانا اور ہے تے جنوں درخت تے اللہ لال کرے. کیا بات ہے کیا بات ہے. جنہ فرق اس بلب والے سیب وچ تے اللہ دے لال کیتے سیب وچ اونا فرق بندیاں دے بنائے جتے اللہ دے بنائے. جڑے اللہ بارہ بنائے نے وہ پہلا بھی بے عیب ہے آخری بھی بے عیب ہے. میں ایک کو گل کر کے اجازت لینے لگا. پہلا علی نبی دا خلیفہ آخری مادی 3 جملے نے ختم کر لگا 3 جملے پوری کائنات کانٹ چھانٹ نہ کرے انہاں 12 تے توجہ کرے. پہلا بھی محمد ہے تہاڈی کیا بات ہے 14 دیکھو 14 پہلا بھی محمد ہے آخری محمد ہے. دلیل دیا پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے. پہلے تے بھی درود ہے آخری تے بھی درود ہے. پہلا مصطفیٰ ہے آخری مہدی ہے. پہلا نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے ہی ہوتا ہے آخری نماز پڑھائے عیسیٰ پھر بھی پیچھے. خلیفہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار. ہوں یاد واسطے میں تھوڑا کتنا ٹائم رہ رہا 2-3 منٹ رہ رہے ہیں پھر مصاحب المانا 2-3 منٹ رہ رہے ہیں. پیغمبر کی ایک یادگار دس ہے پیغمبر کی زندگی دا تاریخ ہے جی یادگار ترین دن سی جدن فتح مکہ بولو جی فتح مکہ پیغمبر نے فتح کر لیا مکہ جتھے رات دے اندھیرے چ نکلے سن اتھے پیغمبر دنے آئے جتھے رات نو واری واری نکلے سن. میں کی پڑھ رہا ہوں جتھے رات ہجرت دی واری واری ایک دن پہلا پھر ایک دن بعد واری واری نکلے سن. اتھے میرا نبی 10,000 کا لشکر لے کے چٹے دن داخل ہوئے. وہ جدو چٹے دن نبی داخل ہوئے نے میرے عزیزوں تے او دن پھر وکھرے روب سی پیغمبر. او دن ہر بندہ آندا سی علم میرے ہاتھ چ ہونا چاہیے. سبحان اللہ.
کیونکہ اج لڑائی شڑائی کوئی نہیں سی، اج بہ جا جڑے ویلے پیغمبر مکے چ داخل ہوئے نے صحابہ کرام دیاں پرجوش تقریراں نال پوری تاریخ پڑھی ہے۔ کوئی آندا سی آج نکلو اور کتھے گئے ہوئے اور کافرو تے مشرکو تے سانو گھراں چوں بے گھر کرن والے ہو تے ساڈے بچے یتیم کرن والے ہو، ایک باری سامنے آؤ تہاڈا پتہ لگے۔ جدوں پورے صحابہ کرام پرجوش تقریراں کر رہے سن، پیغمبر کی زندگی کا یادگار لمحہ تھا کہ جب پورا تسلط مکے اور عرب پہ محمد نے کر لیا تو نبی فرمایا میں سب کو پناہ دیتا ہوں۔ کونی سوہاں سوہاں تو اڈا کی خیال ہے تسا داد ادو تے نہیں جدوں سارے جہان نبی وڈ چھڑ اس گل تو داد نبی آکھیا میں سب سے برے بندے کو بھی پناہ دیتا ہوں، میرا گھر پناہ گاہ ہے۔ بلکہ ایک بندے دے متعلق آکھیا اس کے گھر میں بھی جو چلا گیا وہ بھی میری پناہ میں ہے۔ میرا خیال ہے کچھ بندہ بھی یاد آ گیا، اتنے نرمی اختیار کی تھی۔ یہ ہے پیغمبر کی زندگی کے یادگار ایام۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ لیا کوئی بندہ جس تسلط قائم کر کے لوگوں نے معاف کیتا، جس فتح تو بعد دشمنوں نے معاف کیتا ہوئے بندے پیش کرن پناہ کنوں آندے، بندہ باہر نستا ہوئے مگر بندے ریفل چڑھے ہو، بندہ آکھے میں نے پناہ دیو، بندہ بوہا ہلا کے کھولے مندر رکھا کہ میں باہر کھلوتا ہوں تو میری پناہ چاہیے۔ پناہ نو ذہن چ رکھو۔ میں پیغمبر کی یادگار پڑھا، پیغمبر نے کہا میرے دشمنوں اور میرے اعزاء کے قاتلوں آؤ میرا گھر پناہ ہے، میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ ہے پیغمبر کی یادگار۔ ہن پڑھا نبی دا چوتھا خلیفہ واقع کربلا تو 1 سال بعد یزید نے مدینہ تے حملہ کیتا، مسجد نبوی چ گھوڑے بدے، بولو 700 حافظ قرآن نو قتل کیتا، 1000 بی بی دی بے حرمتی ہوئی، پورے مدینے نو اس جنگل تو برا بنا دیتا، اتنی لٹ مار کی تھی۔ میرے پیر چوتھے امام تے نبی دے چوتھے خلیفہ سجاد ینبو ایک شہر دا نام ہے ہمیں سعودی عرب موجود ہے، وہ پنڈ سی۔ میرے مولا اپنی اجیاں نو لے کے اس پنڈ چلے گئے، پورا مدینہ لٹیا گیا۔ جے سب تو پہلے امام حسین دے قتل دا مشورہ دیتا سی ولید دے دربار، او دا نام مروان ہے۔ جڑے والے یزید نے لٹ مار شروع کی تھی، مروان اپنے بچے لے کے میرے مولا دی بارگاہ جایا، سجاد فرماندن آ جا میرا گھر پناہ گاہ ہے۔ ہن پتہ لگ گئی رسول کی یادگار کسے کہتے ہیں۔ آنسو آ گیا تو میرے مولا نے فرمایا تیاں لے کے کھجل نہ ہو، میرے گھر آ جا میرا گھر پناہ گاہ ہے۔ دشمنی اپنی جگہ تے تو سانو معاف نہیں کرنا، مراد ہے کہ تو ساری دشمنی نہیں چھڑنی، لیکن آج تیریاں تیاں تے اوکھا وینا، آج تیریاں بہناں تے اوکھا وینا، آج تیریاں بھتیجیاں نال نے۔ میرے مولا نے فرمایا مروان میرے اندر آ، میں تینوں اپنے گھر حجرے چ پناہ دینا، ایتھے کوئی نہیں آئے گا جڑا خاندان دشمناں دیاں تیاں نو۔ میں کی پڑھے جڑا خاندان آباد رہو جی آندے نے پھر روندے نے، کی کریے سی جڑا خاندان لوکاں دشمناں تے قاتلاں دیاں تیاں نو اپنے گھراں چ پناہ دیندا رہیا، انہاں دیاں تیاں ہر بوے اگیاں دی سن ساڈے پیو دا نام علی ہے، ساڈا نانا بطول ہے، مولا تانوں جزا دے۔ سہل صحابی رسول ہے، شام چودن داخل ہویا جدن زہرہ دیاں تیاں شام چ بیت المقدس زیارت واسطے گیا سی، واپس آیا تے شام چ داخل ہویا۔ جڑے شام دا انہوں حالات لکھے نے ایک کوئی جملہ تواڈے جگر تے لگنا، تواڈے دل تے تسی عزادار بیٹھے ہو، ماتمی تے محب بیٹھے ہو۔ مینوں تے بغیر آنسو تو کدی جملہ میں پڑھ ہی نہیں سکیا۔ میں جدن دا کتاب چ پڑھیا ادن دا ایک موقع نہیں ہے جدوں میں مجلس پڑھیا، میں روز پڑھنا جدوں پڑھیا آنسو پیچھے نہیں گیا۔ یہ صرف وہ کرم ہے، بس دی گل نہیں۔ ذاکر آندے نے آنسو تیرے واسطے نہیں، ہائے تے تیرے واسطے، یہ ٹھیک ہے، ہائے تے بندہ ارادے نال بھی آخ لینا،
لیکن میرے عزیزو آنسو ادو نکلتا جدو اتنے اگ لگتی. میں کتاب چو پڑھ کے بھی آنسو آ گیا سی، اج بھی بالکل تیار، ایک آ گیا تو ایک اور آ جانا. سہل صحابی رسول لکھتا ہے یکم سفر تھی جب میں شام میں داخل ہوا. اگلا جملہ انہوں تکلیف دے گا جڑا بی بی ثانیہ زہرا دی عزت تو تھوڑا واقف ہے، جڑا حضرت زینب سلام اللہ علیہ دی عزت توقیر عظمت تو تھوڑا واقف ہے. تھوڑے ہی اسی واقف ہیں، زیادہ واقف نہیں. اسی بی بی تو کوئی نہیں واقف، اسی بی بی دی معرفت نہیں رکھتے. اسی جدوں دے رون لگے ہیں نا بی بی اے آنسو پہ رونے ہیں. خدا دی قسم سانو نہیں پتا تے اسی پانی رونے ہیں. جنہوں پتا سی نا یہ کون ہے وہ آنسو نہیں رویا، وہ خون رویا. جنہوں پتا سی نا یہ بی بی کون ہے وہ خون رویا. میں تے صرف جملہ پڑھن لگا تے آنسو ہی رونے نہیں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. سہل صحابی رسول شریف آدمی، ضعیف آدمی لکھتا میں یکم سفر اجے نے قافلہ نہیں دیکھا، آندہ میں شام کے شہر میں داخل ہوا تو شام کے جگر قابو کرنا، شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا. کنے گل سن لی؟ آوارہ گرد کنوں آندے جنہوں بازار چ کام کوئی نہ ہوئے، سجیوں کھبے ٹر جایا صدقے جاؤ، کھبے سجے ٹر جائے. اے عید دے نیڑے ڈی پی او ڈیوٹی لاندا سپاہیاں دی، آندا جا کے پھرو جڑا نال پہنا شنا لے کے آیا وہ خریدو فروخت کرے. تے یا کوئی بندہ خریدتا ہوئے تے خریدے. آ جڑے نیڑے موٹر سائیکل لے کے بازاراں وچ پھردے نے، کنٹرول کرو. لوکاں دی دھیاں بھیڑاں بازار ہوندیاں تے آوارہ گرد نہیں پھرنے چاہیے. میں نہ اس ڈی پی او نوں سلام ہے جڑا بازاراں چ آوارہ گرداں عید دے نیڑے نہیں پھرن دیندا. کاش کوئی ایسا افسر شام وچ بھی ہوندا جڑا آندا آوارہ گرد شہر سے نکل جاؤ محمد دیاں دیار. صحابی رسول آندا میں شام کے لوگاں نوں پوچھیا کی ہویا اج بڑے خوش ہو. انہاں کہا باغی نال جنگ فتح ہو گئی ہے، بادشاہ دے قیدی آ رہے ہیں. کدھروں آ رہے ہیں؟ اسے کہا ادھروں. آندا میں نوں چوک دا راہ دسیا، چوک وچ میں آیا، چوک وچ آیا تے اس بازار چ جڑا میں پہلے نظر نہیں سی ہوندا چوک وچ آ کے میں نظر آیا تے میں قافلہ آندا ویکھیا. جڑے انہیں لفظ آکھے نے میں دہرا دینا شاید کسے دا آنسو آ جائے. وہ آندا میں زندگی چ پہلی باری بندیاں دے کٹے سر ویکھے. ہائے کدی نکلی تے آندا حد مک گئی سی کہ سراں دے وچوں نیزے گزارے گئے سی. ایتھوں نیزے گزارے گئے سی اور سراں دے اتوں 2-2 انچ 1-1 انچ ایتھوں نیزے نکلے سن. میں آکھیا توبہ توبہ اللہ مان. صحابی آندا کیونکہ پیغمبر نے آکھیا سی کافر دا بھی سر نہیں کٹنا، کافر دا ہاتھ نہیں کٹنا، انگلی نہیں کٹنی، مسلح نہیں کرنا. لہٰذا میں زندگی چ ویکھیا میں کہا نبی تے یہودیاں دے سر کٹن تو بھی منع کیتا. او تسی مسلمان ہو، تساں دیو باغی نے مسلماناں دے سر کٹ دتے، مسلمان ہو کے مسلماناں دے سر. میں کیا ظلم ہویا ہے؟ ظلم ہویا ہے. آندا مینوں شک سی کہ ظلم ہویا ہے. میرا شک یقین اچ ادو بدلیا. میریاں بھیناں تے دھیاں تے مرشد صاحب دل قابو کرن ذرا مشکل کر کے تواڈے واسطے ہو سکدا تھوڑا جہا ایڈا مشکل نہ ہوے. تسی صنف نازک نہ تیاں صنف نازک تے اسی ذرا تھوڑا جہا سخت ہونا. آندا میں چوتھے نیزے تے نظر کیتی تے حد مک گئی. میرا شک یقین چ بدل گیا. سر چھوٹا سی تے نیزہ ہو گیا. آندا میں ویکھ کے پریشان ہویا. دوسرا میں عجیب گل یہ ویکھی کہ بغیر پلان تو بغیر کجاویاں تو بیبیاں اونٹاں تے سوار نے تے پیچھے ہاتھ بدھے، سامنے انہاں دے والاں دا پردہ ہے. تو اسا کہ حد مکی ہے جتھے انہاں دے وال مکدے سن نہ اتوں خون دے قطرے پہ ڈگدے. لوگ انہاں پتھراں نال ماردے سن تے پتھر کوئی مارے سارے انج کر کے کسے نوں کوئی مارے. تساں پھلاں دیاں پتیاں تے ویکھیاں ہوندیاں جڑیاں بارات تے سٹیاں جاندیاں، پھلاں دیاں پتیاں انج کر کوئی سٹے نہ بارات تے تے او بھی اپنی اکھ بچاؤن واسطے ہاتھ اگے کر دے، ہاتھ اگے کیتا جاندا ہے. یہ مطلب جدوں پھل بھی بچے ادوں بھی اکھ بچاؤن واسطے لوگ ہاتھ اگے کرتے ہیں. کدی کلیاں بہ کے دو جناب بازاراں چ پتھر وجدے رہے. میرے مولا دیاں تیاں دے ہاتھ پسے کردن بدے رہے. جے کسے پیشانی چ ماریا تے پیشانی چ وج گیا، کسے سر چ ماریا تے سر چ وج گیا، کسے بازو تے ماریا تے بازو تے وج گیا. زخمی تے کہن لگا ایڈیاں شریف عورتاں میں پہلی باری ویکھیاں، بھوک لگدی ہے تے کھانا نہیں منگدیاں.
پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں منگدیاں، جدوں کہ دھوپ لگتی ہے تو سایہ نہیں منگدیاں۔ آندا میں حیران ہو گیا، یہ باغیاں دیاں بہناں نے، یہ باغیاں دیاں دھیاں نے، نعوذ باللہ۔ کہنے لگا انہاں دے رسیاں نال گلے بدے سن، کدی کدی کسے بچی دا کسے بی بی دا تھوڑی جی گردن حران نال اگر ساہ نکلدا سی نا، او آندی سی واہ حجابا۔ ہاں لوئے میرا پردہ، میں سمجھ گیا شریف لٹے گئے۔ آندا میں دھاؤ پہ، میں ایک ضعیف کو گزرے، ہائے کدی آئی، ہائے وہ دی آئی ہے جنہیں پتہ 22-24 سال دے ضعیف نہیں ہوندے۔ آباد رہو، میں مولا دی صاحب تے آ گیا مصیبت تے۔ آندا میں ضعیف کو گزرے ہاں، نال چھوٹا جا بچہ قید سی۔ کنوں بچہ کہہ رہے محمد باقر علیہ السلام۔ آندا میں کونوں نکل کے آکھیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اللہ میں نو اتھوں لے جا کے شام غرق ہی نہ ہو جائے۔ آندا جتھے بازار پہ مقدہ سی اگو گلی مڑتی سی، آندا میں گلی چ مڑن لگا تے آخری اونٹ کھلوتا سی، او دے پچھوں میں گزر کے گلی چ پہن لگا تے ایک بی بی دی میرے کناں تے آواز آئی، او سا کیا سہل تو صحابی رسول ہے نا؟ آندا میرے پیر ہو گئے، انج لگا ہے صدقے جاواں جویں میرے پیراں نوں کسے زنجیر پا دیتا۔ میں تھلے منہ کر کے آکھیا کہ میں کہا بی بی تسی میرے نام تو واقف ہو؟ یہ دا مطلب مینوں جاندے ہو؟ کسے مکان دے اندر ہو، مکان دی چھت تے ہو، کسے حجرے چ ہو؟ اس بی بی دی دوجی آواز آئی، نہیں سہل جڑے اونٹ کولوں پہ گزرنا ہے، میں اس اونٹ دے اتے قید ہوں۔ کہنے لگا جی مینوں کیویں جاندے ہو؟ پر میں 3 دن میرے گھر مہمان رہے ہیں، 3 دن میرے گھر مہمان رہے ہیں۔ کتھے جی؟ اس بی بی آکھیا کوفے۔ کون ہو تسی؟ فرماندے میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ۔ اگر تواڈے کول لکھے نا 72 نا شہداء دے، انہاں وچ نام پڑھ لینا کسے، عبداللہ ابن عمیر علیہ السلام، اے شہید کربلا نے، کوفے دے سن، امام دے ساتھی نے۔ کرفیہ کو بڑی مشکل نکل کے میرے امام دی بارگاہ جایا ہے، تے کہنے لگا اجازت دیو۔ کافی بندے پھر نار کیتا تے شہید ہو گیا۔ اس کہا میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی ہاں، تو صحابی رسول ہے، تو کوفے آیا، تو سہ نبی دا ویکھن والا، میرا شوہر سی علی دے ویکھن والا۔ اس نبی دے صحابی دی علی دے شیعہ نے دعوت کی تھی، وہ جڑا آوندیاں سار گرم پانی آیا سی نا تیرے پیر دھوان واسطے، وہ میں بھیجیا سی۔ جڑا 3 دن گرم کھانا آیا وہ میں بھیجتی رہی، جڑا بستر تیرا نرم ہوندا سی وہ میں کردی رہی، تے میرے شوہر تیری مہمان نوازی کیتی۔ تے مینوں دسدا سی کہ نبی دا صحابی ساڈا مہمان ہے۔ آواز ہوندی ہے بی بی ساری گل میں سن لئی، ہن دس تو قید کتھے ہوئی ہے؟ اس بی بی آکھیا کربلا دے جنگل وچ جدوں قید ہوئی عبداللہ ابن عمیر کتھے سن؟ آخری جملہ آکھن لگا جی ایتھے ہی مکان لگا، کہن لگی وہ قتل ہو گیا۔ وہ کتھے قتل ہویا ہے؟ کہن لگی اسے جنگل ہے۔ تانوں قید کنے کیتا ہے؟ اس رو کیا جنہ انہوں قتل کیتا ہے۔ صدقے بھائی جنہ انہوں قتل کیتا ہے انہوں میں قید کیتا ہے۔ کہنے لگا تھلے منہ سی، تھلے آنج کھلوتا ہے۔ کہنے لگا ہن کتھے چلے ہو؟ حضرت عبداللہ دی زوجہ جن بیوہ حضرت عبداللہ ابن عمیر، ہو سکے اتھے سنے کوئی یزید دا دربار ہے، اس بازار دے رستے لگا کے سانو اس دربار کرنا چاہتے ہیں، اگوں نہیں پتا۔ تھلے منہ کیتا تے چیخ نکلی، جدوں دی چیخ نکل گئی ہے نا عزیزو، جویں تہاڈیاں آوازاں میرے تک آندیاں، ایڈی اونچی چیخ نکلی۔ کہنے لگی حوصلہ کر نبی دا صحابی۔ کہنے لگا میرا حوصلہ مک گیا، کیوں؟ کہنے لگا علی دے نوکر دی بیوی اس بازار جو گزرے گی، جڑے بازار چاوا روا کے جملہ آبا گرد میں پھرتے نے، جڑا بازار میں دیکھ آیا علی دے نوکر دی زوجہ دے قابل نہیں۔ آندہ صدقے بھائی صدقے کدی نہیں جروبو، آندہ اس بی بی دی ٹکر آئی، اون دی کوہان تے اسے ٹکر ماری، ہو سکیا علی دے نوکر دی بی بی دے ناموس نو رونا لیا، جڑی سارے تو اگے کہے دے علی دی بیٹی، جڑا اگے سارے حسین نکلے علی دے، جنہوں ضعیف سمجھیا یو زین العابدین ہے۔ اندر میں واپس دوڑتا امام دی بارگاہ جایا تے قدمہ تے ڈگ کے میں آکھیا آخری اون تے مسافر ایک بی بی جڑی آندی ہے میں عبداللہ دی بی بی ہاں کوفے آنے تے آندی ہے اگے سر شبیر دا حسین قتل ہو گیا، تو دیاں پہنوں قید ہو گئی۔ میں ساری گل دی تصدیق نہیں کردا، ایک کوئی گل دس اپنے منہ جو کہہ دی انتا زین العابدین۔
امام دی شہادت تے آنا رہے ہو انت سید الساجدین تسی زین العابدین ہو انج بیخ کے روئے تو فرماندن چاچا میں زین العابدین ہوں میں سید الساجدین ہوں میں حسین دا بڑا بیٹا کربلا لٹ پئیے تو شام لے کے آئے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندہ ہے ہون اجازت دے ہو مر جاواں مولا فرماندن کیویں مرے گا کہنے لگا تو چوک چ کھلو کے یزید تے لعنت کراں گا ظاہر دی حکومت وہ مینوں مار دین گے تسی صرف ایک منہ چ بیان فرماؤ اے میرا سر کٹ دین گے نا تساں سنیا ہی کوئی نہیں اے میرا سر کٹ دین گے نا فرمایا پھر فرمایا بچوں دی نیزہ گزار دین گے نا پھر فرمایا جدو میرے سر چو نیزہ 2 انچ باہر آ گیا میں نبی نو حشر والے دن آکھاں گا میں تیریاں تیاں نو انج نہیں دیکھ سکیا ہائے ہائے میں تیرے بیٹے دا سارے انج نہیں دیکھ سکیا میں قربانی دے دیتی ہے تیرے خاندان تو آخری جملہ پیغمبر دے پتر دی آواز آئی رسول دے بیٹے زین العابدین دی فرماندے نے صرف مرنا چاہنا ہے یا میں نو راضی کرنا چاہنا کہنے لگا جے تسی راضی ہو تو پہلا تانوں کراں پھر مرے تہاڈی ناراضگی دا تے مرن دا بھی فائدہ کوئی نہیں تہاڈی ناراضگی دا نا جہنم ہے تسی راضی کیویں ہوندے ہو فرمایا میرا ایک کام کر کہنے لگا مولا حکم ایک بار منہ چ کرو مرن تو پہلا تو آکھیں کام وہ بھی شام دے بازار وہ بھی اجڑیاں پھپھیاں نوں نال لے کے ایک باری منہ چ کٹو ویکھو میں پورا کیویں کرنا قیامت تک رون واسطے کافی ہے کریمی دا جملہ سید الساجدین دا فرماتے نے میں نو تیرے نال ایک ہی کام ہے کاٹ ٹر جاتی نہ انتظار میں کر دی اے ساڈیاں دے قبراں نال قبراں نہیں رلیاں ساڈیاں دے پردے سہ چ رل